الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتفية قال وهيب حدثنا عمر الحياة وقال خردل من خير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین محترم، درس حدیث کی سلسلے کی اس 5ویں نشست میں ہم آج یہاں جمع ہیں اور جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنے کا موقع ملا، یہ حدیث بھی ہم نے امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح یا جو مشہور ہے صحیح بخاری کے نام سے، اس سے ہم نے آج کے درس کے لیے منتخب کی ہے۔ حدیث کا ترجمہ بہت آسان ہے، بہت واضح ہے، اور اس کا پیغام بھی ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی بہت زیادہ تفصیل کی ضرورت ہو۔ امام بخاری اس روایت کو اسماعیل سے نقل کرتے ہیں، وہ مالک سے، اور وہ پھر عمر ابن یحییٰ المازنی سے۔ عمر اپنے والد یحییٰ المازنی سے، اور وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو صحابی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، تو اس حوالے سے جیسا کہ ہم پہلے بھی ایک سے زائد بار عرض کر چکے ہیں کہ چونکہ حدیث صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نقل کر رہے ہیں، تو حدیث کی اقسام میں اس کو حدیث مرفوع کہتے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں یدخل اہل الجنت الجنہ، یہ آپ بیان کر رہے ہیں آخرت میں حساب کتاب کے بعد کا واقعہ ہے۔ حساب ہو جائے گا، اچھوں اور بروں کا فیصلہ ہو جائے گا، اعمال کا وزن ہو جائے گا، اور سب کے لیے یہ طے ہو جائے گا کہ اس وقت
جو اہل جنت ہیں وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں اور جو اہل جنت نہیں ہیں ان کو ان کے مقام پر پہنچا دیا جائے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے بعد عمل بھی ہو جائے گا۔ عمل کے بعد کیا ہوگا یہ واقعہ اس روایت میں مختصراً ذکر ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں، اہل دوزخ دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، وہ تمام لوگ جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے اس کو دوزخ سے نکال دیا جائے۔ یہاں روایت میں من خردل من ایمان ہے، جو یہ روایت ہم نے اسماعیل اور ان مالک کی روایت سے سند سے نقل کی ہے۔ آخر میں راوی کہتے ہیں کہ وہیب نے اس کو خردل من ایمان کے بجائے خردل من خیر سے نقل کیا ہے، لیکن اگر یہاں خردل من خیر مراد ہو یا روایت میں یہ الفاظ ہوں تب بھی اس سے مراد ایمان ہی ہوگا، یعنی پھر معنی یہ ہوگا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر خیر ہے، بھلائی ہے، نیکی ہے، اس کو نکال کر دوزخ میں سے جنت میں منتقل کر دیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ ثم یقول اللہ فیخرجون منہا قد اسودوا، جب ان کو نکالا جائے گا تو چونکہ وہ دوزخ میں ایک وقت گزار چکے ہوں گے تو اس کے نتیجے میں وہ جل کر سیاہ ہو چکے ہوں گے، اس کیفیت میں ان کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ اب یہ حالت ایسی نہیں ہے کہ جو جنت کے اور اہل جنت کے شایع نشان ہو، تو ایک جلا ہوا کوئلے کی مانند اللہ تعالیٰ سب اہل ایمان کو محفوظ رکھے، وہ جب جنت میں جائے گا تو ظاہر ہے کہ اہل جنت کے لیے بھی وہ ان کے مقام کے بھی لائق نہیں ہے اور خود جنت کے بھی مقام اور مرتبے کے مطابق نہیں ہے، تو اس کا حل کیا ہوگا؟ تو پھر فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاءِ اب الحیات، یہاں راوی کو شک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا فرمایا یا حیات فرمایا۔ حیا کا معنی ہے بارش کا پانی جمع ہوا نہر کی شکل، کسی جوہر کی شکل، تالاب کی شکل اختیار کر لے، اور یا حیات تو حیات تو زندگی کو کہتے ہیں، کوئی ایسی نہر جس کو جو زندگی بخش ہو، حیات بخش ہو، جس میں انسان کو ڈالا جائے تو وہ اثر نو زندہ ہو جائے، اس کی تمام کمزوریاں، خامیاں، جسمانی عوارض دور ہو جائیں اور پھر وہ ایک تندرست و توانا شکل میں موجود ہو جائے۔ تو بہرحال جو بھی کیفیت ہو، پانی ظاہر ہے کہ اگر نہر کا پانی ہے، دریا کا پانی ہے، بارش کا پانی ہے، کسی چشمے کا پانی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ذمہ داری یہی سونپی ہوگی کہ وہ شخص جو اپنے کمزوریوں کی وجہ سے، کچھ بدعمالیوں کی وجہ سے کچھ وقت دوزخ پہ گزارنے پر مجبور ہوا اور پھر ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے رحم و کرم سے نوازا اور اس کو وہاں سے نکال کر جنت میں منتقل کرنے کا فیصلہ فرما دیا، تو اب اس میں جو جسم کی جو حصہ جسم کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے اور آگ نے جتنا نقصان پہنچایا ہے اس کو دور کر کے اس کو اسی شکل میں لے آئے جیسا کہ دوسرے لوگ تھے یا اس دوزخ میں وقت گزارنے سے پہلے یہ شخص خود تھا۔ تو یہ کیفیت ہوگی نہر کی، اس نہر میں جانے کے بعد پھر اس کو نکالا جائے گا، اور اس کے بارے میں راوی یہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ دانے کی طرح اگیں گے، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ۔ یہاں لفظ حبہ آیا ہے اور اس سے پہلے آیا ہے حبہ۔ ہم نے ابتدا میں جو درس کے حوالے سے بات عرض کی تھی اس میں یہ بھی گزارش کی تھی کہ ہم کہیں کہیں تھوڑا سا عربی کی طرف بھی اشارے کرتے جائیں گے۔ حبہ اور حبہ میں تھوڑا سا فرق ہے اور یہ دلچسپ چیز ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حبتن کی جمع حب آتی ہے اور حبہ کہتے ہیں جو اور گندم کے دانے کو، ہا بڑی ہا اور با اور اس کے بعد گولتا، یا اردو میں ہے اور بے ہوتے، یہ حبہ ہے، حبہ ہے دانا، اور اس کی جمع جب آئے گی وہ حب آئے گی، ہا اور با۔ لیکن یہاں جو لفظ آ رہا ہے یہ پہلے ہے حبۃ من خردل من ایمان، یہ وہ ہے گندم اور جو کا دانہ، اور یہاں جو لفظ حبہ آ رہا ہے اس کے دونوں لفظ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، حبۃ واحد ہے اور حبۃ جمع ہے، صرف زبر اور زیر سے واحد اور جمع کا فرق آ گیا۔ اس کا معنی ہے کہ جو پانی کے کناروں پہ کوئی نہر ہے، کوئی جوہر ہے، کوئی دریا ہے،
کناروں پہ جو خس و خاشاک اگ جاتے ہیں ان میں جو بعض چیزیں دانے دار ہوتی ہیں، بیج ہوتے ہیں، وہ بیج مراد ہے یہاں پہ. اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اگتے ہیں بے تحاشا اگتے جاتے ہیں، جن کو بہت تیزی سے اگتے ہیں، جن کو روکنے کی کوئی سبیل نہیں ہوتی، تو وہ کیفیت ہوگی اور اس طرح وہ تیزی سے اگ جائیں گے. کما تنبت الحبۃ فی جانب السیل، پانی یا بارش یا سیلاب کے کنارے جیسے یہ خس و خاشاک اگتے ہیں اور مختلف جڑی بوٹیاں اگنے لگتی ہیں، اس طرح یہ دانوں کی شکل میں یہ ابھریں گے. اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الم تر انھا تخرج صفراء ملتویۃ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دانہ زردی مائل پیش در پیش نکلتا ہے. دانے جب نکلتے ہیں تو گچھے ہوتے ہیں، دانے ہوتے ہیں، پھر زرد ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ایک طویل قطار بن جاتی ہے ان دانوں کی. تو اس کیفیت میں انسان بہت تیزی سے اس نہر میں جائے گا اور اثر نو تازہ ہو کر، زندہ ہو کر اور نیا ہو کر نکلے گا، اور پھر اس کو منتقل کر دیا جائے گا اس کے اصل مقام پہ، یعنی جنت میں اس کو پہنچا دیا جائے گا. ایک دو جملے یہاں حدیث میں راویوں نے شک کی بنیاد پر الگ الگ نقل کیے ہیں. ایک تو میں نے عرض کیا نہر الحیا ہے یا نہر الحیات ہے. حیات کا معنی زندگی، حیا کا معنی بارش کا پانی. ایسے ہی ایک لفظ ہے خردل من ایمان ہے اور خردل من خیر. ایمان ذرہ برابر دانہ ایمان کا یا خیر کا. مقصد وہی ہے کہ تھوڑی سی بھی، بہت ہی معمولی سا ذرہ بھی اگر کسی کے دل میں موجود ہوگا ایمان کا، بھلائی کا، خیر کا، فلاح کا، تو بالآخر اس کو اللہ تعالی جہنم سے جنت میں منتقل فرمائیں گے. لیکن یہاں جو حدیث کے متن اور اس کی حفاظت اور اس حفاظت کے سلسلے میں محدثین کے طریقہ کار اور محنت کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، وہ سب سے اہم چیز ہے کہ اس حدیث کے لٹریچر میں اگر نہر الحیا کا لفظ پہ شک ہوا اور نہر الحیا اور نہر الحیات، تو راویوں نے وہ بھی بیان کیا ہے. اور نہ صرف یہ کہ وہ راوی نے بیان کیا ہے، وہ شک جو پہلی صدی میں ہوا تھا اس شک کے ساتھ آج تک وہ حدیث محفوظ ہے. یہ نہیں ہوا کہ کسی شخص نے کہا کہ نار الحیا ہے تو یہ زیادہ بہتر لفظ ہے، حیات اڑا دو، کیا فرق پڑتا ہے، پیغام تو واضح ہے، معنی دونوں میں ایک ہی ہے. میں نے عرض کر دیا، میں نے تفصیل عرض کر دی کہ نار الحیا کا معنی کیا ہے اور نار الحیات کا معنی کیا ہے. نار الحیا بارش کا پانی، بارش کا پانی بھی اس لیے ہے کہ اس جگہ پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس بارش کے پانی کے ذریعے ایک نہر یا کوئی تالاب مقرر فرمایا ہے، جو بھی اس کی شکل ہوگی، ظاہر ہے کہ وہ دنیا میں بیٹھ کر اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. تو وہ اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ جل جانے کی صورت میں، دوزخ میں وقت گزارنے کی صورت میں انسان میں جو کمزوری آ گئی ہے یا اس میں جسم کی ساخت میں جو تبدیلی آ گئی ہے وہ تبدیل کر دی جائے. اور جس کو کہا جاتا ہے، روایت میں آتا ہے قدس ودو، وہ کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے، ان کو واپس انسان کی عام معمول کی شکل میں لانا ہے. یہ کام وہ نہر الحیا بھی کر رہی ہے، نہر الحیات بھی کر رہی ہے، چاہے یہ مفہوم یا یہ لفظ استعمال کیا جائے، یہ لفظ استعمال کیا جائے، معنی میں کوئی فرق نہیں آتا. اس کے باوجود محدثین نے 1400 برس تو ہو چکے اس لفظ کی حفاظت کرتے ہوئے. آگے کتنے عرصے تک یہ محفوظ رہے گا؟ آج کے ڈیجیٹلائز عہد تک جب یہ حفاظت پہنچ چکی تو آگے ظاہر ہے کہ یہی یقین کیا جائے گا کہ اللہ کی حکمت ہے، یہ انشاءاللہ قیامت تک یہ الفاظ اسی طرح محفوظ رہیں گے. اس کے بعد بھی اگر کوئی شک کرتا ہے حدیث کے معاملے میں تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اس کی اپنی کج فہمی ہے، اس پہ حدیث کے حوالے سے محدثین کی خدمات میں اس سے کوئی کمی نہیں آتی. اسی طرح من خردل من ایمان اور من خیر. اب ایک لفظ ہے رائی کا دانہ، خردل رائی کے دانے کو کہتے ہیں. اب وہ من الایمان ہے یا من الخیر ہے؟ خیر کیا ہے؟ بھلائی کا نام ہے. ایمان سے بڑھ کر کوئی بھلائی ہو سکتی ہے؟ تو یہاں اگر لفظ خیر مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں تو معنی یہ ہوگا کہ اگر کسی شخص میں تھوڑی سی بھی بھلائی ہے تو اس کو نکال کر لے جاؤ. تو وہ بھلائی کون سی ہوگی؟ وہ ایمان ہی کی بھلائی ہوگی نا یہاں پہ. اور اگر کوئی دنیا میں نیک کام کر رہا ہے اور وہ بدقسمتی سے وہ صاحب ایمان نہیں ہے تو اس کی نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی رکھا ہوا ہے، اس کی شہرت کی شکل میں، عزت کی شکل میں، عافیت کی شکل میں. اس کو جو اللہ کی تقدیر میں کچھ خرابیاں، کچھ کمزوریاں، اس کو کچھ حوادث پیش آنے والے تھے، ان سے بچانے کی شکل میں. ظاہر ہے کہ آخرت تو صرف اہل ایمان کے لیے ہے. وہ اہل ایمان، اگر ان اہل ایمان کے لیے لفظ یہ استعمال ہو رہا ہے خیر کا، تو اس سے مراد وہی ایمان ہی کا درجہ ہوگا، کوئی اور بھلائی تو مراد نہیں ہو سکتی. اس کے باوجود اس لفظ کی حفاظت کی گئی ہے اور محدثین نے اس لفظ کے ساتھ اس کو محفوظ رکھا ہے. یہ ہے حدیث کا اور حفاظت حدیث کا مرحلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے
آپ کے اس دین کی حفاظت کے اس حکم کے ذریعے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے پاسداری کرتے ہوئے، اس کی حفاظت کرتے ہوئے جو مسلمان محدثین نے، اہل علم نے جس حفاظت فرمائی ہے اور جو خدمات انجام دی ہیں، اس کی ایک ہلکی سی جھلک ہے۔ یہاں اسی حدیث سے وہ مغالطہ بھی دور ہو سکتا ہے جو عام طور پر پیش آتا ہے، اور آگے بھی ایک آدھ حدیث ایسی آئے گی جس سے یہ بات زیادہ واضح ہو سکے گی انشاءاللہ آئندہ درس میں کسی میں۔ وہ یہ ہے کہ عام طور پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ مسلمان تو جنت میں جائیں گے، یا یہ کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو ایمان لے آیا، جس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ توحید پڑھ لیا، شہادتین دے دی اس نے، اللہ کے وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت پر وہ ایمان لے آیا، تو وہ اہل ایمان ہے، اور اہل ایمان تو جنت میں جائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر ہم میں اور دوسروں میں بہت نمایاں فرق ہو گیا۔ اب ہم ظاہر ہے کہ اہل ایمان ہیں، اہل جنت ہیں، تو پھر ہم ان سے مختلف ہیں۔ جو نیکی کی تلقین ہے، اخلاق کی تلقین ہے، کردار کی تلقین ہے، نماز روزے کی تلقین ہے، معاملات کی تلقین ہے، وہ پھر شاید دوسروں کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہ مفہوم اس حدیث سے بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اہل ایمان یقیناً جنت میں جائیں گے، لیکن اس عمل سے گزر کر جائیں گے۔ اب ہر شخص کو خود سوچ لینا چاہیے، فیصلہ کر لینا چاہیے کہ وہ پہلے اس مرحلے سے گزر کر اس جنت کا حقدار بننا چاہتا ہے، یا جیسا کہ ہر شخص کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت، پریشانی اور تکلیف سے بچا کر براہ راست اس کو جنت کا پروانہ عطا کر دے۔ تو یہ فرق انسان کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں وضاحت فرما دی۔ اب ہمارے ثوابدید ہے، ہمارا اختیار ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں اور جانے کے لیے کون سی ترتیب ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ ابتدا میں نے یہ بھی گزارش کی تھی کہ ہم کوشش کریں گے کہ حدیث اور اس کا ترجمہ پیش کریں اور بہت زیادہ تفصیل سے اجتناب کریں، اس لیے کہ بہت سی باتیں زیادہ تفصیل ہو جائے تو یاد بھی نہیں رہتی، اور یہ حدیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اگر ہم جو بھی مہلت ہے ہمارے پاس، اس میں ہم کچھ احادیث ہی پڑھ لیں اس طرح، تو یقیناً وہ بھی ہمارے لیے علم میں اضافے کا بھی باعث ہوں گی اور ہمارے لیے برکت کا بھی باعث ہوں گی۔ اس لیے ہم ان احادیث کے سلسلے میں یہی طریقہ اختیار کریں گے کہ بہت مختصر اور بہت ضروری تفصیل بیان کریں گے، بہت زیادہ تفصیلات میں ہم نہیں جائیں گے۔ یہ حدیث جو تھی بخاری شریف میں، حدیث کا ترتیب کے ساتھ کتاب الایمان میں حدیث